الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال مظلوم کربلا حسین ابن علی علیہ السلام حل من ناصر ینصرنا۔ صلوات پڑھے محمد۔ عزاداران امام، رضوی کالج بامبے، 5th مجلس، 5ویں مجلس، دن گزرنے کے بعد شب کی مجلس ہے، شب 6 محرم 1443 ہجرہ 2021۔ جو مولا حسین کے اس خواہش پہ ہو رہی، مولا حسین کے اس ارشاد پہ ہو رہی کہ جس میں میرا مولا حسین بول رہا کوئی ہے جو میری مدد کرے، یہ امام کا کرم ہے، یہ امام کا رحم اپنے چاہنے والوں کے اوپر۔ ہم سب کو موقع دے رہے، ہم نہیں تھے کربلا میں لیکن ہم سب کو موقع مل رہا۔ اگر آپ چاہے تو، اگر آپ ہیلپ کرنا چاہتے، مولا کے لشکر میں شامل ہونا چاہتے، جو آپ روز زیارت وارثہ میں یہ جملہ بول رہے کہ فیا لیتنی کنتو معکم فافوزا معکم، کہ کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں مولا کی نصرت کرتا، مولا کی مدد کرتا۔ اور امام حسین نے روز عاشور یہ کہا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ آج پوری دنیا کا شیعہ، اگر آج میرے مولا حسین کا آج اناؤنسمنٹ آ جائے، امام حسین آئیں اور آ کے یہ بولے کہ کیا تم میری مدد کرو گے، وہ بامبے کا شیعہ ہو یا دنیا کے کسی حصے کا شیعہ ہو، دوڑے گا، بھاگے گا، ہر چیز کو چھوڑ دے گا، پھر بولا ہر چیز کو چھوڑ دے گا اور بولے گا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، مولا میں حاضر، مولا میں حاضر، میں تیار ہوں آپ کی مدد کرنے، آپ بولیے، آپ حکم کریے۔ آج وہی ہونا تمہارا جذبہ وہی ہونا۔ رضوی کالج کے پلیٹ فارم سے میں ساری دنیا میں ہمارے یوتھ جو اس وقت میری مجلس پوری دنیا سن رہی، زینبیہ چینل کے اوپر، سب کو بول رہا کہ آج میرا مولا حسین تم سے تمہاری ہیلپ مانگ، کتنے تیار ہو؟ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس وقت امام حسین بول رہے تم، مولا کی یہ آواز آج بھی فضاؤں میں موجود ہے، آج بھی فضاؤں میں یہ آواز محفوظ ہے، ہر وقت تمہارے کانوں میں یہ رہنا، بیک آف یور مائنڈ یہ چلنا۔ محرم ایک ریمائنڈر ہے، بار بار بول رہا پہلی مجلس سے، محرم ایک ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہے کہ دیکھو مولا حسین کی مدد کرنا ہے۔ یہ بات تم اپنے بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا۔ You have to sit with your kids and say کہ مولا حسین نے ہم سے ہیلپ مانگی ہے، بیٹا آر یو ریڈی ٹو ہیلپ امام حسین؟ یہ بات کرنا، اپنے بچوں کو تیار کرو، اپنے بچوں کو پریپیئر کرو اس دن کے لیے، اس وقت کے لیے۔ بچے تیار ہونا، فیملی تیار ہونا، وائف بچے تیار ہونا کہ مجھے رسول کے نواسے کی مدد کرنا ہے، مجھے دین کے لیے کچھ کرنا ہے۔ آپ بولیں گے میں کیا کروں، what should I do؟ میں نے کچھ چیزیں بتائیں کل تک، آج اسی کو آگے بڑھاؤں گا۔ بار بار ریمائنڈ کر رہا اس لیے کہ اللہ نے بھی قرآن میں کئی چیزوں کو ریمائنڈ کیا ہے۔ جو نئے سننے والے ہیں ان کے لیے بھی پیغام ہے، اور جو پرانے سنتے ہوئے آ رہے ہیں ان کے لیے ایک ریمائنڈر کہ پہلی چیز مولا حسین کے لشکر کو جوائن کرنے کے لیے واجبات پہ عمل کرو۔ ڈونٹ مس یور پریئرس،
جو بھی واجبات ہے آپ کو پتا ہے، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں. اسلام کی ساری واجبات پہ عمل کرنا واجب ہے. نماز ہو، روزہ ہو، جو چیز اس پہ عمل کرو. دوسری چیز، رزق حلال کھاؤ، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ. ایک سیڈ بھی، ایک دانہ بھی اپنی زبان پہ حرام کا مت رکھو. اور ایک ڈراپ آف واٹر، ایسی بہت احتیاط سے پڑھ رہا، سب سن رہے، اس لیے ایسی ریسٹورانٹ سے کھانا نہیں کھانا جہاں پہ کھانا کھانا جائز نہیں. میں بند الفاظ میں بولا ہوں، آپ سمجھو جو میں بول رہا ہوں. ایسی ریسٹورانٹ سے کھانا نہیں کھانا جہاں کا کھانا جائز نہیں. بس یو نو ویری ویل واٹ آئی مین. احتیاط کرو. جتنی تم احتیاط کرو گے اتنا فائدہ تمہارا ہے. اس لیے کہ مولا حسین نے کنڈیشن عاشورے کے دن رکھ دیا کہ حرام رہے گا پیٹ میں تو وہ میری مدد نہیں کر سکتی. سامنے دیکھ رہے امام حسین کو، سامنے میرا مولا حسین کھڑا ہوا ہے، اور طاقت حسین کو بھی دیکھ رہے. حسین کی طاقت کو دیکھنے کے بعد وہ لوگ حسین کا ساتھ نہیں دے رہے تھے. ریزن جو دیے وہ ایک ہی چیز کا دیے مولا حسین، کہ ان کے پیٹوں میں حرام. مدر آف آل ڈیزیز، سلوات پڑھیں محمد والے. مدر آف آل ڈیزیز جو ہے وہ رزق حرام ہے، یاد رکھو. بند الفاظ میں بول رہا، یاد رکھو. اگر اس سے بچ گئے تم آج، میں بولتا نا اب تک جو ہوا وہ ہوا. یہ سال محرم میں مولا حسین کو یہ گفٹ دو، تحفہ دو. رضوی کالج کی ان مجالس میں بول رہا کہ مولا 1443 ہجرہ میں آج سے، آج 5 محرم ہے، شب 6 محرم، آئی پرومس یو کہ آج کے بعد میں وہ چیز پیٹ میں نہیں رکھوں گا جو آبسٹیکل بنے گی، جو میری آپ کے لشکر میں جوائن کرنے کے لیے ہرڈلز بنے گی، رکاوٹ بنے گی. میں وہ کام نہیں کروں گا. دوستو تم کامیاب ہو گئے ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر. میں بار بار یہ جملہ بول رہا، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، اس لیے کہ ہیئر آفٹر کا بھی تمہارے سامنے ذہن میں رہنا. وہاں پہ شفاعت صرف مولا حسین کی ہے، ہر معصوم کی ہے، لیکن دعا ہم مولا حسین سے کرتے. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. یہ میرے جملے نہیں ہے، زیارت عاشورہ کے جملے. تو کوشش کرو کہ ان چیزوں سے میں بچ جاؤں جو مجھے وہاں پہ پرابلم کریں گے ہیئر آفٹر. تو پلیز یہ 2 کنڈیشنز آپ کے سامنے. تیسرا کنڈیشن کل میں نے بتایا تھا کہ اخلاق. آج کی مجلس کل کی مجلس سے میں ریلیٹ کر رہا. کل میں نے بولا تھا کہ میں یہ کنٹینیو کروں گا کہ مین چیز اور اخلاق ہے تمہارا بیہیویئر. لفظ بیہیویئر ایک ہے اتنا سا، اس میں کئی چیزیں آتی ہیں جو رکاوٹ بن سکتی تمہارے امام کے لشکر میں جانے کے لیے. آبسٹیکلز آ سکتے اس بیہیویئر سے. بیہیویئر صرف گھر والوں کے ساتھ نہیں کہ گھر والوں کے ساتھ تمہارا بیہیویئر کیسا، کزنس کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہے، مومنین کے ساتھ کیسا ہے، اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ کیسا ہے. یہ ساری چیزیں رکاوٹ بنیں گی تم کو امام کے لشکر میں جوائن نہیں کرنے کی. ایزی مت لو. یہ مت بولو کہ کیا فرق پڑتا. یو کانٹ سے دس ورڈ. کیا فرق پڑتا؟ آج تم کو اندازہ نہیں، اندازہ کل ہوگا.
اس لیے اندازہ نہیں ہے کہ تم بول رہے میرا کاروبار تو ہے, میری جاب تو ہے, میری فیملی تو ہے, میرا بامبے میں گھر تو ہے, کیا فرق پڑتا اگر if I don't help امام حسین. یہ لائف کتنے سال کی ہے, کتنے سال کی ہے لائف؟ 100 years, 200 years, کوئی 200 سال کا ہے یہاں پہ ایٹ پریزنٹ؟ کوئی 200 سال کا بندہ بامبے میں ہے تو آپ بتا سکتے؟ 200 ایئرس کی بات کر رہا, خالی میں اس لائف کی بات کر رہا جو ایٹرنل لائف ہے. ایٹرنل لائف, جو لائف تمہاری رحمت آباد یا آرام باغ سے شروع ہوگی. سب کے لیے رحمت آباد یا آرام باغ سے تمہاری زندگی شروع ہوگی. وہ ایک ہڈن لائف ہے, ہڈن, اور ہمیشہ کی زندگی. رحمت آباد جا کے یا آرام باغ جا کے کوئی واپس آنے والا نہیں. کوئی آیا ہے آج تک واپس؟ بڑے بڑے سورما چلے گئے, بڑے بڑے طاقتور چلے گئے, گئے واپس کوئی نہیں ہے, آ ہی نہیں سکتے واپس. اگر تم نے اس لائف کے بارے میں نہیں سوچا تو ڈیزاسٹر ہے ہماری لائف کا, ڈیزاسٹر ہے ہماری لائف کا. کربلا یہ میسج دے رہا ہوں کہ ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر اگر کوئی فائدہ چاہتے ہو تو دونوں زندگیوں میں فائدہ ملے گا. یہاں بھی فائدہ ہوگا, وہاں پہ بھی فائدہ ہوگا اف یو ہیلپ امام حسین. اس لیے کہ آج جو ہم اسلام پہ عمل کرے وہ مولا حسین ہی کا تو صدقہ ہے. اپنی لائف کو جب تک تم بدلو گے نہیں, اپنی زندگی میں جب تک ریولوشن نہیں لاؤ گے, اپنی زندگی میں جب تک انقلاب نہیں لاؤ گے. آج کا انقلاب راستوں پہ نکلنے کا نہیں, آج کا انقلاب تمہارے کردار کا انقلاب ہے, تمہاری فکر کا انقلاب ہو, تمہاری سوچ کا انقلاب ہو, علم کا انقلاب ہو. میں یوتھ کو بول رہا ہوں, you have to think what I'm saying. Unless you change yourself, unless we change ourselves, کچھ نہیں ہونے والا. ہر آدمی پرابلم میں آ جائے گا. You believe me, یہ زندگی ایک ببل کی طرح ختم ہو جائے, لیکن اس زندگی کے لیے جس کا, پلیز میرا ایک ایک جملہ غور سے سن. شاید آج کسی صبح کی مجلس میں نے کہا یہ بات, ایک ایک جملہ پلیز غور سے سن. جو رحمت آباد کی یا جو آرام باغ لائف شروع ہونے والی ہے, پتہ ہے کب ہونے والی ہے؟ Nobody knows. کسی کو نہیں معلوم, کبھی نہیں معلوم. 1 سال کے بعد ہے, 10 سال کے بعد ہے, 20 سال کے بعد ہے, کچھ نہیں معلوم. دن میں ہے, رات میں نہیں معلوم, کب شروع ہوگی نہیں معلوم. لیکن یہ گارنٹی کہ وہ لائف ہے, سب کو معلوم کہ وہ لائف ہے. اور اس لائف کا آغاز کہاں سے ہو رہا, اس زندگی کا آغاز کہاں سے ہو رہا, کیسے ہو رہا, وہ نیو لائف ہماری سٹارٹ کیسے ہو رہی. کبھی سوچا یہ بات؟ کبھی سوچا؟ پرابلم یہ ہے کہ کوئی بولتا نہیں. ایک واحد میں ذاکر ہوں, خطیب ہوں, جو پوری دنیا میں بولتا ہوں کہ اس زندگی کے بارے میں سوچو. وہ لائف کا آغاز ایک اندھیرے سے ہو رہا, ڈارکنیس سے ہو رہا, اور جملہ بولو وحشت سے ہو رہا. وحشت. آپ بولیے کیا وحشت ہے؟ اگر وحشت نہیں ہوتی تو پہلی رات کی 2 رکعت نماز وحشت نہیں پڑھتے. اگر وحشت نہیں ہوتی, نیچے اندھیرا نہیں ہوتا, تو تم 2 رکعت وحشت کی نماز نہیں پڑھتے. اللہ نے یہ نماز رکھی کیوں؟ صرف اس لیے رکھی کہ دوسرا بیدار ہونا, تمہاری فکر بدلنا, تمہاری سوچ بدلنا, تم تھوڑا سا سوچنا کہ وہ لائف ہمارے لائف میں آنے والی ہے. یہ روشنی کی زندگی ہے. بامبے میں ہر گھر میں روشنی ہے, لائٹس ہے, سڑکوں پہ لائٹ, راستے پہ روشنی,
وہ جو زندگی ہے نا روشنی سے نہیں شروع ہوتی, لائٹ کے ساتھ شروع نہیں ہوتی, بلکہ وہ لائف اندھیرے سے شروع ہوتی. اس کے لیے یہ امام کا جملہ کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے, اگر تم نے اپنی پریکٹیکل لائف میں کیا ہے تو یو آر گوئنگ ٹو گیٹ ایک برائٹ لائف شروع ہوگی, روشنی والی زندگی شروع ہوگی. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. اتنا ضروری. اس کے لیے میں نے کہا تھا کہ اخلاق, اللہ کے, کل امام علی علیہ السلام کا واقعہ سنا اور اللہ کے رسول کا واقعہ سنا. آج یہ جو واقعہ سنا میں نے مدینے کا سنا. اب ایک مکے کا مشہور واقعہ کہ اخلاق رسول کیا ہے, ہاؤ ہی یوز ٹو بیہیو ود ادرس. سمجھ میں آئی بات؟ ہاؤ our prophet used to behave, used to propagate اسلام اپنے کیریکٹر سے. یہ چیز سمجھ میں آ جائے, یہ اخلاق اگر ہماری زندگی میں آ جائے تو تم سے بڑا کامیاب انسان کوئی نہیں, تم سے بڑا کامیاب انسان کوئی نہیں. اخلاقی ہے جو کچھ ہے اسلام. اللہ کا رسول خلق عظیم کا مالک. ہمارے اخلاق پیسے والوں کے ساتھ بہت اچھے ہیں, ہمارے اخلاق اگر کوئی بڑا پولیٹیکل لیڈر ہے تو اس کے ساتھ بہت اچھا ملتے, کوئی اچھا اسٹیٹس ہے تو اس کے ساتھ بہت اچھا ملتے. تمہارے اخلاق غریب کے ساتھ ہونی چاہیے. اگر کوئی دولت مند ملینر بلینر آپ کے پاس آئے, آپ بہت اچھا ملیں گے, پیار سے ملیں گے, محبت سے ملیں گے, ریسپیکٹ سے ملیں گے. بڑے اسٹیٹس ہے, پولیٹیکلی بڑے اسٹرانگ ہیں تو ہم بہت اچھا بات کرتے, مسکرا کے بات کرتے, اسمائل دے کے بات کرتے. لیکن اگر کوئی غریب آ جائے ہم بات کرتے ہیں. اب سنو اللہ کے رسول کے اخلاق. تاریخ اسلام کا مشہور ترین واقعہ آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہے, لیکن میرے منہ سے سنیں گے تو آپ کو کوئی پیغامات ملیں گے. آپ نے اسٹریٹ سنا ہوگا, میں آپ کو پیغام دیتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ کیا فائدہ اس کا, کیا اخلاق تھے. 0.1% بھی اخلاق اگر میرے پاس آ جائے نا تو بلیو مجھ سے اچھا انسان کوئی نہیں. اور کربلا کا پیغام ہی یہ, مولا حسین کا پیغام ہی یہ کہ اپنے اخلاق کو صحیح کرو, بیہیویئر کو صحیح کرو, اپنی زبان کو میٹھا کرو. تمہاری زبان سے, امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے میرے مولا کا جملہ ہے. کیا جملہ ہے؟ کہ انسان زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. کتنی پیاری بات میرے مولا نے کی, انسان زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. تمہاری زبان کھلی تو پتا چلا کہ کتنے اخلاق والا ہے اور کتنا بد اخلاق. کئی چیزیں اس میں کھلتے. اسلام کا بڑا مشہور واقعہ تاریخ اسلام کا مکہ ہے, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. اسلام کا بڑا فیمس واقعہ مکے میں جب نیا اسلام آیا, 3-4 سال کا اسلام ہوا, 3-4 ایئرس کا اولڈ اسلام تھا. اللہ کا رسول صبح جاتے, 13 ایئرس آپ نے وہاں پہ پروپوگیٹ کیا اسلام کو, 13 سال. اور جناب ابو طالب اور بی بی خدیجہ الکبریٰ دیوار کی طرح کھڑے ہوئے تھے سرکار کے سامنے, کہ جن کی وجہ سے مکے میں کلمہ پڑھا گیا, دیوار کی طرح کہ کوئی قریب آنے نہ پائے. جناب ابو طالب کا جملہ ہے ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, ولید, خالد, ابو سفیان کو کہ یہ مت سمجھو کہ یہ یتیم ہے عبداللہ, اس کا کفیل میں, یہ میرا بچہ ہے, میرا بھتیجا. خبردار اگر اس کے خلاف آنکھ بھی اٹھا کے دیکھو گے تو میں آنکھ توڑ دوں. یتیم عبداللہ کا کفیل میں. کتنی بڑی بات کہ دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے اسلام کو بچانے کے لیے. ابھی بھی خدیجہ الکبریٰ پوری اپنی دولت قربان کر دیا اسلام کے. جو richest lady of the Middle East تھی, جو richest lady of the Middle East تھی, ملکۃ العرب, وہ بیوی آخری سٹیج میں پتے کھا کے زندگی گزاری.
لیکن کبھی کمپلین نہیں کی، کبھی یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں آج کھانے کو نہیں، میں نے اتنی دولت آپ کو دی ہے، کبھی کمپلین نہیں. شکر آلویز، آلویز شکر کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری دولت کو قبول کیا، ایکسپٹ کیا. ایک لوٹی بیٹی تھی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ. سلوات پڑھ لے میری مظلوم بیوی کے نام پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل. شادی میں جانے کے لیے ایک ڈریس نہیں تھا بیوی کے پاس، دعوت کا شادی کا ایک ڈریس نہیں تھا، لیکن کبھی بھی کمپلین نہیں تھی کہ میری بیٹی ایک لوتی بیٹی، اونلی ڈاٹر آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک ڈریس نہیں. بیوی کو، بیوی ختیجہ نے کبھی کمپلین نہیں، نہ شہزادی نے کمپلین کہ بابا شادی میں جانے کے لیے لباس نہیں. نہ بیوی ختیجہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ جاؤ میری بچی یہ لے کے آؤ، کچھ بھی کرو لے کے آؤ، میں نے اتنا دیا ہے آپ کو، ایک ڈریس نہیں. یہ شکر ہے بیوی کا. لاکھوں سلام بیوی ختیجہ کو اور جناب ابو طالب کو کہ جنہوں نے اسلام کو اسلام بنا دیا، جن کی وجہ سے مکے میں اسلام زندہ رہا. اگر اس وقت یہ دونوں نہیں ہوتے تو اسلام پہلی منزل پر ختم ہو جاتا. بہرحال مکے کا نیا نیا زمانہ، نیا نیا اسلام پھیل رہا، ہر طرف کافر اور مشرکین اللہ کے رسول کے خلاف غلط پروپیگنڈا کر رہے، بچے ستا رہے، کبھی شاعر بولتے، کبھی معاذ اللہ وہ جملہ میں زبان پہ نہیں بولتا. اس طرح سے اللہ کے رسول کے اوپر 3 تہمتیں لگائے تھے اور مسلسل سرکار کو ستا رہے. لیکن اخلاق رسول، کردار رسول، بس آپ تصور کرو، مکہ ہے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. خانہ کعبہ کے قریب چھوٹا بازار، مین جو بازار تھا وہ مکے میں کعبے کے پاس تھا. اس وقت کعبہ ایسا نہیں تھا، بلڈنگ ایسی تھی لیکن اطراف میں گھر تھے، بازار تھا، راؤنڈ اباؤٹس. تو اس وقت مکے کا بازار آفٹرنون، پیک آفٹرنون، سعودیہ کی گرمی، سمر، زبردست گرمی ہو رہی، سورج نکلا ہوا ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا رہے. اللہ کا رسول تبلیغ کرتے ہوئے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ ایک تم فلاح پا جاؤ، تم فلاح پا جاؤ. تبلیغ کرتے ہوئے مکے کے بازار میں انٹر ہوئے، مکے کے بازار میں انٹر ہوئے. مشہور واقعہ، لیکن میسیجز دیکھنا کہ کیا پیغامات اللہ کے رسول نے دیے. مکے کے بازار میں انٹر ہوئے، جب انٹر ہوئے تو دیکھا بازار سے ایک اولڈ لیڈی، بوڑھی عورت، گروسری کرتی ہے، گھر کے لیے سامان لیتی، لے کے دونوں بیگز، میں اپنی لینگویج میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، ہاتھ میں 2 ہیوی بیگز، گروسری خرید کے دونوں بیگ اٹھاتی ہے اور بڑی آہستہ آہستہ چلتی ہے. چند قدم چلتی ہے، بیگز کو نیچے رکھتی ہے، پھر کھڑی ہوتی، ریسٹ لیتی، پھر بیگز کو اٹھاتی، پھر آگے چلتی. اس کا بیگز کا اٹھانا اس بات کو بتا رہا، میرے جملہ غور سے، اس کا بیگز کا خود اٹھانا اس بات کو بتا رہا کہ اس کے پاس، یہ غریب عورت ہے، اس کے پاس کوئی کنیز اور غلام نہیں ہے. اگر کنیز اور غلام ہوتے تو وہ لوگ اٹھاتے، یہ ساتھ چلتے. یہ اتنی غریب ہے. اس زمانے کا جو سسٹم تھا کنیز اور غلاموں کا تھا، سرونٹس، وہ لوگ کام کرتے تھے، مالک ساتھ چلتا تھا. اس کا اٹھانا یہ بات کی دلیل کہ اس کے پاس نہ کوئی کنیز ہے نہ کوئی غلام. بڑی آہستہ آہستہ جاری، چند قدم چلتی، نیچے رکھ دیتے. اللہ کا رسول تبلیغ کرتے ہوئے جا رہا، تبلیغ کر رہا، اب کوئی ڈسٹربنس تو نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا رسول یہ کہتا ہوا جا رہا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تو اب اور تو کوئی کام نہیں چاہیے، لیکن چلتے چلتے اللہ کے رسول نے اس عورت پہ نگاہ ڈالی کہ وہ آہستہ آہستہ جا رہی. قریب گئے، جا کے اس بزرگ عورت سے کہا کہ اے کنیز خدا، میں تیری ہیلپ کروں؟ اس نے ایسا دیکھا، ایسا دیکھ کے کہا
کہ اے اللہ کے بندے، یہ کافرہ ہے، اے اللہ کے بندے، اگر پلیز جملہ غور سے سنو، اگر تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا کہ تو میرا سامان اٹھائے گا، میرے گھر تک پہنچائے گا اور میں تجھے کچھ اجرت دوں گی، پیسے دوں گی، تو یاد رکھ میرے پاس پیسے نہیں، میں تجھے کوئی اجرت نہیں دے سکتی۔ تم سامان تو لے کے جاؤ گے، وہاں جا کے تقاضا کرو کہ پیسے دو، میں کوئی اجرت نہیں دے سکتی، میرے پاس پیسے نہیں۔ اللہ کا رسول مسکرایا، اخلاق کا مالک، خلق عظیم کا مالک، مسکرا کے کہا کہ اے کنیز خدا، میں کوئی چیز تجھ سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا، تو مجھے مت دے، میں تیری مدد کرنا چاہتا ہوں، اس لیے مدد کرنا چاہتا ہوں کہ تو سندھ میں بزرگ ہے، سینئر لیڈی ہے، اور یہ سامان ہیوی ہے، میں جوان ہوں، میں اٹھا کے لے کے جا سکتا، تو کمزور ہے، گرمی بہت ہے، سورج تیز ہے، میں تیری مدد کرتا ہوں، تجھے لے جا کے گھر تک چھوڑ، ڈونٹ پے می اینی تھنگ، آئی ایم ناٹ ایکسپیکٹنگ اینی تھنگ فرام یو، میں یہ اللہ کے لیے کر رہا۔ اس نے ایسا دیکھا، دیکھ کے کہا کہ ایسے بندے بھی ہیں دنیا میں جو اوپر والے کے لیے ایسا سوچے۔ اس نے کہا اہلاً و سہلاً، لے لو، سرکار جوان ہے، 44 45 کے، اٹھایا، پوچھا کہاں رہتی ہے، اس نے کہا فلاں بستی میں رہتی ہے، فلاں وہ میرا گھر ہے بستی، اچھا خاصا دور تھا، بازار سے پورا سامان، اللہ کا رسول، کائنات کا مالک، زمین اور آسمان کا مالک، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جس کے صدقے میں اللہ نے زمینوں کو اور آسمانوں کو خلق کیا، جس کی محبت میں اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، چاند اور سورج میں روشنی دی، سمندروں میں کشتیاں چلائی، جو اللہ کا محبوب ترین بندہ، اس سے زیادہ محبوب ترین کوئی نہیں، جو اول عدد ہے، اول عقل ہے، لیکن کردار کا، اخلاق کا مرکز ہے۔ یہ چیز سیکھنا امام کی مدد کرنے کے لیے، میں بولتا ہوں 0.1% بھی اگر ہمارے پاس آ جائے تو ہم سے زیادہ کامیاب انسان کوئی نہیں، ہم سے زیادہ سکسیسفل انسان کوئی نہیں۔ سرکار اٹھا کے اس کے گھر تک پہنچے۔ آپ ایک صلوات پڑھیں محمد والے، گھر تک پہنچے، اس نے کہا یہ میرا گھر ہے، یہ دروازہ میں، وہاں لے کے جا کے رکھ دیا۔ اب پلیز میری طرف دیکھو، لک ایٹ می پلیز، لک ایٹ می پلیز، سامان رکھا، رکھ کے اللہ کا رسول کوئی چیز ایکسپیکٹ نہیں کر رہا، رکھ دیا اور اپنا رخ موڑ کے پلٹے اور واپس جانے لگے۔ تو اس ضعیف عورت نے کہا اے اللہ کے بندے ذرا ٹھہر جا، مجھے تجھ سے کچھ باتیں کرنا، پلیز اخلاق دیکھو۔ اس نے کہا اے اللہ کے بندے ٹھہر جا، مجھے کچھ تجھ سے باتیں کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس وقت نہیں کہا کہ تو کیا بات کرے گی، میں بزی ہوں۔ بہت بڑا پیغام تھا، کوئی غریب روکا تو آپ رکیں گے؟ کوئی غریب آپ سے بولے کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنا ہے، آپ بولیں گے ایک بات کرو؟ آپ بولیں گے what do you mean, how can you talk to me, I'm busy۔ رسول سے بڑا کوئی بزی ہے؟ رسول سے بڑا کوئی ہے؟ اللہ کے رسول سے بڑا دنیا میں زمین پہ، زمین و آسمانوں میں کچھ ہے؟ جس کے صدقے میں سب کچھ اللہ نے بنایا، جس کی محبت میں اور آل محمد کی محبت میں، حدیث حساب کے سامنے اللہ کا رسول مڑ کے ایسا کھڑا ہو۔ اخلاق کا مرکز۔ میں صرف اپنے یوتھ کو بول رہا کہ تھوڑا سا بیہیویئر کو بدلو۔ ایسا کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا کہ اے جوان، پلیز اے جوان، میں تیری بڑا شکر گزار ہوں، میں اپنی زبان میں بول رہا، I'm really thankful to you, I'm really thankful to you کہ تم نے میرا اتنا بڑا کام کر دیا کہ مجھے اٹھانا پڑتا تھا، پتہ نہیں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں پہنچتی تھی، تکلیف سے، اس گرمی میں تو نے میرا کام کیا، میرے دل سے تیرے لیے دعا نکل۔ سرکار سر کو یہ نہیں کہا کہ تو کیا دعا دے گی مجھے، میں رسول نہیں، سر کو جھکا دے، کہا اے کنیز خدا بول۔ اس نے کہا
میرے دل سے تمہارے لیے دعا نہیں کرتی. What a nice person you are. تم کتنے شریف انسان، کتنے شریف انسان کہ تم نے ایک مجبور کی مدد کی. دوستو ایک ایک جملہ میری ایک ایک مجلس ہے، ایک ایک جملہ میری ایک ایک مجلس ہے. تم نے غریب کی مدد کی. کتنا میں کیا کروں، گھڑی کی سوئی میرا ساتھ نہیں دے. اس واقعے کو میں 2 دن تک مسلسل پڑھ سکتا، اتنے اس میں پیغامات ہمارے لیے کہ تم نے غریب کی مدد کی، ایک مجبور کی مدد. ہم کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں کبھی آتا ہے کہ میں کسی مجبور کی مدد کروں، کسی غریب کی مدد کروں؟ بس اس کے بعد کہتی ہے، اے جوان، میں تم سے ایک ریکویسٹ کرتی ہوں، ایک ایڈوائس کرتی ہوں. دیکھو میرے پاس پیسے نہیں، پلیز غور سے، میرے پاس پیسے نہیں کہ میں تم کو کچھ اجرت دوں، لیکن اس کے بدلے میں تم کو ایک ایڈوائس کروں، اس کے برابر ایک نصیحت کروں، اس کے برابر. آپ انصاف سے بولو. اگر آج کوئی مجھے کوئی غریب بولے کہ ذرا ٹھہرے میں آپ کو ایڈوائس کرنا چاہتا ہوں، میں بولوں گا تم اور مجھے ایڈوائس کرو گے؟ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. تمہاری حیثیت مجھے نصیحت کرو گے؟ تم یاد رکھو ہمیشہ، ایک بچہ بھی کوئی اچھی بات بولے تو اس کو ایکسپٹ کرو. یہ غرور اور تکبر کو چھوڑو کہ یو آر سم تھنگ. یہ سوچو میں کیا بول رہا ہوں. جب تک یہ کوالٹیز تمہارے پاس نہیں آئیں گے تم امام کے لشکر میں نہیں جا سکتے. بیسک چیزیں ہیں. میں آج ایکسپیکٹ کروں گا کوئی مجھے بولے، میں بولا گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، ہاؤ کین یو ایڈوائز می. یہ غرور کو تو اگر کوئی چھوٹا بچہ بھی تم کو ایڈوائز کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، تو سنو کیا بول رہا. ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے فائدے کی چیز ہو. اللہ کے رسول ایک کافرہ بوڑھی عورت کہتی ہے میں تم کو نصیحت کروں گی. آپ اللہ کے رسول ایسا کھڑے ہو، سر کو جھکا کے کہا بولو کنیزے کو کیا بولنا چاہتا. اس نے کہا اب سننا ویری ویری امپورٹنٹ کنکلوژن، واقعہ ختم ہو رہا. اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اے جوان، تم بہت اچھے انسان، میں تم کو ایک ایڈوائس کر رہی ہوں. تم اتنے اچھے انسان ہو مکے کے، میں تم کو جانتی نہیں، تم اتنے اچھے ہو، تم کو میں ایک ایڈوائس کر. سرکار نے پوچھا کیا ایڈوائس؟ اب یہ بڑھیا جو بول رہی وہ بول رہا میں. یہ ضعیف عورت بولتی ہے کہ میں نے سنا، یہ بول، میں نے سنا کہ مکے میں ایک جوان آیا، نئے دین کو لے کر آیا. مکے میں ایک جوان آیا ہے، نئے دین کو لے کر آیا ہے، اور اس کا دین ایسا ہے کہ جس کے لوگ جس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں، اور ایکسپٹ کرنے سے ماں باپ میں ڈیفرنس آ جاتا، بچوں میں ماں باپ میں آ رہا، بھائی بھائی میں بدل جا رہے. یہ وہ دین کا ایکسپٹ کرنے سے لوگوں میں ڈیفرنسز پیدا ہو رہے، خاندان ٹوٹ رہے. میری تم کو ایڈوائز یہ، مجھے تم کو ایڈوائز یہ کہ تم اس جوان کی باتوں میں مت آؤ. میں نے یہ سنا ہے کہ جو اس کی باتوں میں آتا ہے، جو اس کی بات سنتا ہے، وہ اس سے مروب ہو جاتا ہے. میں نے سنا ہے. تم اچھے انسان ہو، اس لیے تم کو یہ ایڈوائس کر. آپ ایک صلاۃ پڑھ لیں. اب اللہ کا رسول کیا جواب دے؟ اب کیا جواب دے؟ جب یہ سن لیا پورا، میری طرف دیکھ. سرکار ایسا کھڑے ہوئے، سرکار نے سر کو جھکا کے کہا کہ اے کنیز خدا، تیری ایڈوائس کو پہ میں عمل نہیں کر سکتا، تیری ایڈوائس پہ، تیری نصیحت پہ میں عمل نہیں کر سکتا. وہ حیرت میں پڑ گئی. اس نے کہا اے جوان، تم اتنے شریف انسان ہو، میں نے کیا غلط ایڈوائس کی؟ میں نے کیا غلط بولا؟ میں یہ بول رہا کہ اس جوان کی باتوں میں مت آؤ، اس کے آنے سے پرابلم ہوگا، اس کا دین تم قبول کرو گے تو پرابلم ہوگا. اور جوان کی باتوں میں مت آؤ. میں نے غلط کیا ایڈوائس کیا؟ سرکار نے سر کو اٹھا کے کہا کہ اے کنیز خدا،
جس جوان کی تو بات کر رہی، اے کنیز خدا، جس جوان کی تو بات کر رہی وہ جوان میں ہوں۔ اس عورت کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. She was shocked. She said, وہ تم ہو، تم پیغام لے کر آئے ہو، تم نیا دین لے کر آئے ہو. اللہ کے رسول نے کہا یس، میں اللہ کا پیغام لے کر آیا، میں وہ آخری نبی ہوں. جس جوان کی تو بات کر رہی وہ میں ہوں. کہا تمہارا دین ہے وہ؟ کہا نہیں، اللہ کا دین. تم لائے ہو؟ تو کہا ہاں. کہا تم تو اتنے اچھے انسان ہیں. کہا دین بھی ویسی ہے، جو دین لے کر آیا تجھے غلط فہمی ہے، جو ٹوٹ رہا کہہ رہی تو غلط فہمی ہے، دین بھی ویسی. اب اس کا جملہ سنو. اس کا جملہ کیا ہے؟ جوان یہ بتاؤ جو تم نے وہاں سے بازار سے سامان یہاں تک لایا، یہ تمہارا عمل تھا یا دین کہہ رہا؟ میں کیا بول رہا آپ سے؟ اس نے کہا یہ تمہارا عمل تھا، یہ جو تم دین لے کر آئے ہو وہ سکھا رہا کہ غریب کی مدد کرو. اللہ کے رسول نے کہا یہ جس دین کو میں لے کر آیا، یہ دین کا بیسک میسج ہے، بیسک میسج ہے کہ اخلاق کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ تم غریب کا خیال رکھو، غریب کی مدد کرو. اس نے کہا میں نے کیا سنا تھا اور کیا پایا. اے جوان، ابھی سامان بھی اندر نہیں گیا، یہ کام کر کہ تو مجھے کلمہ پڑھا، تو مجھے کلمہ پڑھا. دوستوں آپ نے غور کیا، اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. آپ نے غور کیا، سامان وہاں سے لیا یہاں تک لایا. اخلاق نے، سرکار کے بیہیویئر نے، اللہ کے رسول کی زبان نے، میٹھی زبان نے اس کے دل کو بدل دیا، اس کی زندگی کو بدل دیا. وہ اندھیروں میں تھی، وہ بت پرستی کر رہی تھی، وہ جہنم میں جا رہی تھی، اللہ نے اس کو، اللہ کے رسول نے جنت میں پہنچا صرف اخلاق سے. یہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے یوتھ کو بول رہا، آج خاندان ٹوٹے ہوئے، کل اس کو کنٹینیو کروں گا انشاءاللہ. میرا وقت ہو گیا، اس کو کنٹینیو کروں گا کہ اخلاق رسول اپنے سامنے رکھو، مولا علی کے اخلاق کو اپنے سامنے رکھو اور اپنی زندگی کو گزارو. تمہاری کامیابی، موسٹ سکسیسفل لائف اگر بامبے میں گزارنا ہے، ممبئی میں گزار، پوری دنیا کی بات کر، تو تمہارا فرض ہے کہ تم اپنے بیہیویئر کو چیک کرو. اب کل خاندان والوں کے ساتھ کیسا بیہیویئر رہنا وہ بتاؤں گا، فیملی ممبرس کے ساتھ کیسا بیہیویئر رہنا وہ بتاؤں گا کل کی مجلس. ایک بابا سے بلند صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک صلوات پڑھو ہماری مجلسوں کی قبولیت اور سب کی صحت کے ساتھ، اور سارے عزاداران حسین اور بانیان مجلس کی صحت اور میرے زمانے کے امام کی سلامتی کے لیے بابا سے بلند صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بس دوستو، آج 6 محرم، شب 6 محرم، 5 محرم کا دن گزر گیا، شب 6 محرم، یہ ایام مخصوص دن شروع ہو گئے، امپورٹنٹ ڈیز کا آغاز ہو گیا. ایسا آغاز ہوا، کل آپ نے جناب اونو محمد کا ذکر سنا، آج ایک ایسے شہید کا ذکر، ایک ایسے شہید کا ذکر کہ جس کی آواز پہ حسین ضعیف ہو گیا تھا. مولا آپ کو آباد رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے. میں نے بہت بڑا جملہ بولا، آپ نے غور کیا کہ جس کی آواز پہ میرا مولا حسین ضعیف ہو گیا، بوڑھا ہو گیا. کیوں بوڑھا ہوا؟
جوان بیٹے کی آواز تھی. جب ظالم یزید نے پہلی دفعہ مولا حسین کا سر مبارک کو دربار میں دیکھا تو اس کا یہ جملہ تھا کہ حسین تم بہت جلدی ضعیف ہو گئے. تو ظالم شمر آگے بڑھ کے کہتا ہے ظالم یزید کہ یزید جب حسین کربلا آئے تھے حسین کا یہ حال نہیں تھا. عاشورے تک حسین اتنے ضعیف نہیں تھے، لیکن دن گزرنے کے بعد، آدھا دن گزرنے کے بعد ایک آواز پہ حسین ضعیف ہو گئے. وہ اس جوان بیٹے کی آواز تھی کہ بابا میرا آخری سلام قبول کیا. آج ماتم علی اکبر کا ہے، میرے مولا حسین کا جوان بیٹا. شب عاشور لیلا علی اکبر کے سر کو اپنے زانو پہ رکھ کر بالوں کو سنوار رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بیٹا کل یہ چہرہ خون و خاک میں مل جائے. اور وہی ہوا. جب علی اکبر نے آ کے عباس کی شہادت کے بعد مولا حسین سے کہا آپ تصور کرو کہ بوڑھے باپ سے آ کے جوان بیٹا یہ کہہ رہا بابا مجھے مرنے کی اجازت دی. حسین نے کہا بیٹا جاؤ پہلی پھوپھی سے اجازت دے، اپنی ماں سے لو. شہزادی کے پاس آئے، سر کو جھکا کے بیٹھ گئے. میری شہزادی نے اون و محمد سے زیادہ چاہا، 18 سال پالا. کہا بیٹا کیا چاہتے ہو؟ تو کہا پھوپھی اماں مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بیٹا اسی دن کے لیے پالا تھا کہ آج میں تم کو مرنے کی اجازت دے دوں. بڑی مشکل سے اجازت ملی. شہزادہ ماں کے پاس آیا. لیلا نے کہا بیٹا میں کیسے اجازت دوں؟ تو امام نے کہا، علی اکبر نے کہا کہ اماں یہ بتاؤ کہ روز محشر ڈے آف ججمنٹ میں آپ بھی ہوں گی اور دادی فاطمہ بھی ہوں گی. اگر دادی فاطمہ آپ سے پوچھے کہ کیوں لیلا تم کو تمہارا علی اکبر عزیز تھا میرا حسین عزیز نہیں تھا، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ لیلا کھڑی ہوگی. کہا میرے لال جاؤ میدان میں. علی اکبر کی رخصت بڑی یادگار، بڑی یادگار رخصت ہے شہزادی کی. حمید کہتا ہے کہ بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور زمین پہ گر جاتا تھا. ایسے معلوم ہوتا تھا حسین کے گھر سے کسی جوان کی میت نکل رہی. نکلنا چاہتا، بہنیں گھیر لیتی، بیویاں گھیر لیتی. ماں کہتی علی اکبر ایک دفعہ صورت بتا دو بیٹا، ایک دفعہ صورت بتا دو. ماتھا چومتی، گلے لگاتی، ماں بیٹا یہ حال کیا ہوگا. باہر آئے، مولا حسین نے اپنے ہاتھ سے سر پہ عمامہ رکھا، تلوار دی اور ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تو گواہ رہنا تیری راہ میں اس کو بھیج رہا جو صورت اور سیرت میں میرے نانا جیسا. ارے جب بھی میں نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا میں میرے علی اکبر کو دیکھ لیتا. بس دوستو شہزادہ باہر آیا. باہر آنے کے بعد خوب جنگ کی. لیلا مولا حسین کی طرف دیکھ رہی، حسین در خیمہ سے جنگ دیکھ رہے. ایک سٹیج ایسا آیا کہ حسین کا چہرہ سرخ ہو گیا. لیلا نے پلٹ کے پوچھا کہ مولا میرے بچے پہ کیا گزرے؟ تو امام نے کہا لیلا شکر کرو قربانی قبول ہو گئی. ابھی ابھی علی اکبر کی آواز آئی. اب جو حسین میدان میں چلے جس کر کے گھوڑے پہ بیٹھے بار بار پوچھتے جاتے تھے بتاؤ میرا علی اکبر کہاں ہے، بتاؤ میرا لال کہاں ہے. عزیزوں ٹھوکریں کھاتا ہوا فاطمہ کا لال علی اکبر تک پہنچا. خدا کسی باپ کو یہ بیٹے کا منظر نہ دکھائے کہ جوان بیٹا ایریاں لڑ رہا تھا، حسین نے اپنے آپ کو گھوڑے سے زمین پہ گرایا، رخسارے پہ رخسارہ رکھ کے کہا علی اکبر ارے بابا آیا ہے جواب دو. جواب نہیں ملا تو شانے کو ہلا کے کہا میرے لال باپ آیا ہے اٹھو. اٹھے، علی اکبر کا سر اپنے زانو پہ رکھا. حسین نے محسوس کیا کہ شہزادے نے دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے. اس لیے سینے پہ رکھے تھے کہ علی اکبر جانتے میرا بابا بالکل اکیلا ہے، میرا بابا میرے سینے کا زخم نہیں دیکھ سکتا. تو رکھ لیا کہ باپ سینے کا زخم نہ دیکھے. حسین نے ہٹانے کی کوشش کی، پھر علی اکبر نے رکھ لیا. جب زور دے کر ہٹایا تب حسین کا کلیجہ پھٹ گیا، کلیجہ پھٹ گیا. دوستو آستی کو الٹی نجف کا رخ کیا، یا علی کہہ کے برچھی نکال دی. اب میرا مولا نے محسوس کیا کہ علی اکبر کی کچھ جان باقی ہے.
حسین کے دل میں خواہش ہوئی کہ شہزادے سے ماں ملاقات کر لے. علی اکبر کو سینے پہ سینہ رکھا, اپنے لال کو اٹھایا, ضعیف باپ ہے, جوان بیٹا ہے, اٹھا کے آہستہ آہستہ خیمے کی طرف چلے. اور جب خیمے کی طرف جا رہے تھے, ہر تھوڑی دیر کو علی اکبر کے چہرے کو دیکھتے. عزیزو, ایک لمحہ ایسا آیا کہ حسین نے چہرے کو دیکھا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے باپ کے ہاتھ میں ضعیف بیٹا گزر گیا, اب حسین یہ اٹھا نہیں سکے, حسین سے جوان کی میت نہیں اٹھی, ابا کو بچھا دیا زمین پہ اور کہا کہ بچوں آؤ. ارے میرا حسین کتنا غریب ہو گیا تھا, کتنا غریب ہو گیا میرا مولا. علی اکبر کے لاشے کو بچے لے کے خیمے میں گئے. جب گئے تو بی بی زینب نے اپنے آپ کو علی اکبر کے لاشے پہ گرا دیا. کہا میرے لال, ارے شادی کے ارمان تھے بیٹا, تمہارا لاشا آیا. اس کے بعد لیلا کو لے کر آئے. ماں نے وہ منظر دیکھا کہ ہائے میرے جوان کی میت آئی ہے. لیلا بیٹے کے اوپر گر گئی, کہنے لگی علی اکبر, ارے اب تمہارے بعد ماں کیسے زندہ رہے گی بیٹا. ہائے علی اکبر, اب کیسے زندہ رہوں, ارے تمہارے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزر سکتا بیٹا. ہائے کیا غضب ہو گیا کہ جوان بیٹا دنیا سے. پروردگار میرے شہزادے کے مصائب کا واسطہ, شہزادے علی اکبر کا واسطہ, ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. ہماری یہ مجلس کو قبول کر, یہ مجلس میری بیوی کی بارگاہ میں قبول ہوئی. اللہ یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے آنے والی زندگی میں. اور جو لوگ یہ مجلس کروا رہے, ہمارے ڈاکٹر اختر حسن رضوی صاحب کی توفیقات میں اضافہ دے, اللہ ان کو صحت کے ساتھ. پروردگار جنت البقیع, جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. پروردگار سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ. مولا کی سلامتی کے صدقے میں سارے مولا حسین کے چاہنے والوں کو تو سلامت. بحق بیمار کربلا, بیمار مدینہ, سارے بیماروں کو صحت دے. ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. ہم کو سعادت دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مظلوم کا ذکر کریں, اور جب بھی مظلوم کا ذکر کریں اور ذکر کو مظلوم بی بی باپ کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچے. اللہ عزاداری کی حفاظت فرما, بانیان مجلس کی حفاظت فرما, عزا خانوں کی حفاظت فرما. اللہ عزاداری کی حفاظت, میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شامل, ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. ایک سورہ فاتحہ ڈاکٹر اختر حسن رضوی صاحب کے والدین کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے اور جمیع مومنین مومنات کے لیے.